مرضیاں مخدومت لا جدہ بسدی ہے زینب دی ماں خوشاب آلے ہو خدا دا بسدی ہے نا ماں حسین دی انہا لفظان دی سمجھ آج دی رات ناسی تا لجانے کداس مرحبا جتنے سید بیٹھے ہو سادات تو معافی مانگ کے توڑی دادی دے دکھان دی ایک 70 پڑھنا چاہنا اے ادو دے الکابین جدہ ماں حسنین دی بسدی آئیں اما تمدہ شبیر دا جدہ اجڑ گئیں وات کیا ہویا ہے مظلومت لاؤ مغمومت لاؤ محروم تقاضائے بشریت ماتمی جتنے آئے بیٹھے ہو آج دی رات دی مہمان رہ گئی ہے زینب دی دکھی ماں حسن تے حسین دی یتیمی دی رات علی دی انہیاں آج مدینے میں جو اجڑیاں پہیاں تقاضائے بشریت باویں بندے دی عمر 100 سال بھی ہو ونجے تامی بندہ موت دی دعا نہیں منگنا یہ گل نہیں نا 100 سال بھی عمر ہوئے چاچا جی تاوی بندے دا دل کردہ ہور جیوہ موت دی دعا نہیں منگنا اللہ جانے کتنی مظلوم آئی زینب دی ماں عمر 18 سال آئی آئے منگ دی موت دی دعا آبی آئے میرا اللہ میری زندگی مکا میں دنیا دے یہ حق بندہ ہی کرنا کرو بندہ زیادہ مرحبا سیدہ دی عظیم عطا فرماوے مرحبا عمر 18 سال آئی ہے منگنے موت دی دعا آدھے آئے میرا اللہ میری زندگی مکا میں دنیا دے دکھا تو تانگ آ گئی ہے الحمدللہ پڑھے لکھے صاحبان تشریف فرماؤ مقتل دمتا مرحبا جی میں کچھ حقنا پیا دادا عمر 18 سال آئی ہے بیٹھے ہو توڑے کو کچھ دا کدا 18 سال دی عمرے بھی لکھائے موت دی دعا منگی ہے زینب دی ماں دی قسمت امت بابے دی اتنا ستایا عمر 18 سال آئی آدھی آئی اللہ میری زندگی کو کیا اللہ کہیے توڑی مکان قبول فرماوے یہ حق بڑھ دئی عمر دماتم دار شبیر آج حسن تے حسین انہاں دی زخمی بات مکان دینی ہے میں سوچی جائے میں دکھ تا بڑے گھر ماں حسین دی ہے اللہ جانے کیڑا درد پور ہوئے جانے جو منگ دے موت دی دعا جائے میرا مسئلہ صاحب مفاتی الجلال کہ میرا شیخ عباس کمی نے حل کیتا ہے بڑی محقق شخصیت گزرین ساڑی ملت دیا انہاں لکھا زینب دی ماں دی موت دی دعا منگن دی بجائی آئی ہے جدہ مسلح عبادت بوینا اپنے بابے نروینا گریا بلان دھونڈائی ہے مدینہ دے بڑا دیوار حلوے آجرہ کمال اللہ خدا میں بری نجر دے ویا یہ حق بردہ یا زہرہ یہ حق بردہ ہی رو بردہ سیدہ دی حرمت بطمی جدہ گریا بلان دھویا مدینہ دے درو دیوار حلوے میں آئے ایک دن زہرہ دا گریا بلان دھو جائے مدینہ دے مسلمان بطول دے دروازے دیا گئے آدھر یا علی زہرہ نوا کھا اچھا دروے ایو اچھا رونیے مدینہ دے درو دیوار حلوے سادے علام جفلالا رسول دی دھی پڑی مکان قبول فرماوے بطول نواگ اچھا گلوے خوشا بالیو بڑا پہلون دیو مگر آج دیا دی قسم عجابی تھوڑا رندیو علی بھاوے جیجا بہادرہ ڈھائی مار کے رندر علی اٹھائے جتھا بطول بیٹھی آئے بی بی آدھی
دی ماں نال ایک گل چکریے آکھیے موسما سیر جدا مسلمان کون منع کرنا ہے انہا زبانی منع کی کھایا ہائے قسمت توانی تھی زینب دی جدا کربلا تو شام پائی ہے اپنے غریب نو رویا ظالم تازیانے مرے دیا فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر جزاء الاحسان الا الاحسان صلوات خالق کی کائنات اس تمام صاحبان دا فرش کے رات ایک آیا اپنی بارگاہ قبول فرمائے او اکھی جنیا سیدہ کونین دی غربت ترندیاں انشاءاللہ کسی اور سامنے کی مرمون میرے بھائی دا قبلہ پیر رضی شاہ اللہ پرخلوص اتمام شہزادی کونین اپنے دربار قبول فرمائے اور خالق کی کائنات بصدقے سیدہ کونین انہاں دے جتنے حاجات شریعہ ہی مالک پوری فرمائے قبلہ آغا حسین شاہ دے مالک درجات بلند بس تھوڑی توجہ ہو گئی میں بھی محسوس کرتا ہاں موسم کی شدت سردی کافی ہے مگر تساں بڑے دردہ لے عذابار ہو سردی تو بے نیاز ہو کے میں صرف مجلس مکمل کرن کی خاطر نتائی کی رات رومن کی رات ہے مسائل کی رات ہے دکھم کی رات ہے صرف مجلس مکمل کرن کی خاطر میں چاہنا کوئی حکت کا پیغام دے کے تاکہ مجلس مکمل ہو جائے پھر حسنین بادشاہ دی پاک امہ دی مسائل انہوں نے غربت میں دکھ بیان کر کے پوری زحمت تمام کر کے ساتھ میں تھوڑے سامنے آیت کریمہ تلاوت کی ہے شاید ہی کوئی ایسا بندہ ہوگی جڑا اس آیت کو واقف نہ ہوگی نہیں تو ہر ذہن کے نقش سورہ رحمان کی بڑی مشہور و معروف آیت حل جزاء الاحسان الا الاحسان کیا احسان دا بدلہ نیکی دا بدلہ نیکی دے سوا کوئی ہو سکتا ہے یعنی نیکی دا بدلہ صرف نیکی احسان دا بدلہ صرف احسان اور امام ششم سرکار جعفر ابن محمد بادشاہ نے فرمایا کہ بندہ چاہے جتنا ہی پرہیزگار ہوئے جتنا عبادت گزار ہوئے مگر دو چیزاں اگر اس کے وچ پائیں ہوئے تو معصوم فرمایا وہ زندگی دی عبادت رائے گا جاسی پہلی بات معصوم نے فرمایا کہ جیڑا کسی تے احسان کر کے تے انہوں جت لیندا ہے کسی تے نال نیکی کر کے انہوں جت لیندا ہے اور دوسرا او بندہ جس تے کوئی دوجا احسان کرے اس احسان وہ بھول جاتے توجہ ہے یہ کوئی بات یعنی معصوم وضاحت پہ کرتے ہیں آگاہ پہ کرتے ہیں اپنے شیعہ نو مومنین نو بادشاہ فرمانا ہی چاہتے ہیں کہ اگر کسی تے نیکی کرو اس نو ہمیشہ ہمیشہ واسطے بھول جاؤ اگر کوئی تواڈے اٹھے نیکی کرتا ہے تو انہوں ہمیشہ ہمیشہ واسطے یاد رکھو اور اگر حکیم لقمان دا وصیت نامہ ماشاءاللہ پڑھے لکھے احباب الماء دوست لوگ تشریف فرماؤ اگر حکیم لقمان دا وصیت نامہ تسی پڑھو صاحب قصص الانبیاء نے بڑے تفصیلاً حکیم لقمان حکیم ایک ایسی شخصیت ہے انہاں لکھے 400 نبیوں دے نال زندگی گزاری انہاں لکھے 4000 نبیوں دے نال زندگی گزاری زیادہ مستحکم روایت ہے جو 400 نبیوں نال صاحب قصص الانبیاء نے بھی لکھے جو 400 نبیوں دے نال حکیم لقمان نے زندگی گزاری اور انہوں نے اپنے وصیت نامے دے وچ اپنے بیٹے نے وصیت کی نہیں اوتے وچ باقاعدہ لفظ ہیں کہ 400 نبیوں نال میرا بیٹا میں زندگی گزاری ہے 4000 کلمات میں نبیوں کو سیکھے اور 4000 حکیم لقمان یاد رکھا ہے کہ ایسا بندہ ہے کہ پیر فرمان علی شاہ نے سورہ لقمان جا کے پڑھے حاشیے دے وچ لکھیا ہے اے میں حوالہ اس واسطے دے کے جانا تھا کہ لوگ جا کے گھر تھوڑے جے ملاحظہ فرماویں تے دیکھن
کہ مجلس سے جڑی چیزیں سنیا کرو تے پر جڑا بندہ نال جڑا حوالہ دے کے جائے ضرور یاد کیتی کرو گل تے جا کے بھی تحقیق بھی کیتی کرو لطف بڑا آندا ہے پڑھا کر تسی پڑھ کے پھر سن سو تو پھر زیادہ لطف حاصل حکیم لقمان نہ نبی آئی نہ امام آئی معصوم بھی نہ غیر معصوم آئی اپنے ایک ایک لفظ کا ذمہ دار حکیم لقمان نہ نبی آئی نہ امام آئی معصوم نہ غیر معصوم آئی پیر فرمان علی شاہ نے حاشیے میں لکھا ہے کہ حکیم لقمان پرہیزگاری اور عبادت کی وجہ تو اللہ نے اس کو منصب عطا کر چھڑیا ہے کہ یہ جنہ بوٹیاں نال حکمت دیاں دوائیاں بڑھدیاں ہیں انہاں بوٹیاں دے کولوں گزر پوے ہاں نا تے بوٹیاں دے پتیاں چوں آواز آون لگ ویندی ہے میں اس مرض دی دوا ہاں میں اس مرض دی دوا ہاں میں اس مرض دی دوا اللہ نے ایسا منصب عطا کیا حکیم لقمان نے بھی 8 نصیحتاں اپنے بیٹے نوں نصیحتاں کیتیاں نے اس جنہوں نے اللہ سے 4000 کلمات میں سکھے نبیوں کو لو دے وچ 8 کلمات انہاں بیان کیتے اور او دے وچ بھی یہ 2 چیزاں موجود ہیں کہ حکیم لقمان نے بھی یہ فرمایا کہ میرے بیٹا یاد رکھنا کہ جس نال نیکی کرو انہوں بھول جاؤ اور کوئی تواڈے تے نیکی کرے احسان کرے تو انہوں ہمیشہ ساری زندگی یاد رکھنا بہت مہربانی خدا جی عظیم و جلیل عطا فرمائے دین اسلام کی مدد اور نصرت دے وچ تاریخ اسلام کا اگر مطالعہ کریے تو کافی ساری ہستیاں ہیں جنہوں نے دین اسلام کی مدد اور نصرت کی ہر جزاء الاحسان الا الاحسان یاد رکھنا میری بات کیونکہ آج کی مجلس کا موضوع گفتگو ہی سیدہ کونین ہے میں بالکل اسے نقطے پہ کون لے کے آؤں ہے کائنات دین اسلام کی مدد اور نصرت کافی ساری ہستیاں نے کیتی ہے مگر جنہ سب تو زیادہ مدد اور نصرت کیتی ہے نا دین کی او اسلام دے وچ 6 ہستیاں جنہ سب تو زیادہ مدد اور نصرت کی دین اسلام دی انہاں 6 دے وچ جڑی 3 مرد تے 3 مستور جنہ دین اسلام دی سب تھوڑی خاموشی دی قسم ہے اگلی گل تے سب بہت لطف لینے 6 ہستیاں 3 مرد تے 3 مستور جنہ سب تو زیادہ دین اسلام دی مدد اور نصرت کی ایک مرد اور ایک مستور نے سرزمین مکہ تے رہ کے دین دی مدد اور نصرت کی تھی بس میں یقین ہو گیا کہ لوگوں کی توجہ ہو گئی ہن پیغام پہنچ ویسی ایک مرد اور ایک مستور نے سرزمین مکہ تے رہ کے دین دی مدد اور نصرت کی تھی ایک مرد اور ایک مستور نے سرزمین مدینہ تے آ کے دین دی مدد اور نصرت کی تھی ایک مرد اور ایک مستور نے سرزمین کربلا تے آ کے دین دی مدد اور نصرت کی تھی اگر توجہ بیٹھے ہو تو آج کی مجلس سے لطیف جملہ کوڑے حوالے پہ کرتا جس مرد نے سرزمین مکہ تے رہ کے دین دی مدد اور نصرت کی تھی اسی مرد دے بیٹے نے سرزمین مدینہ تے آ کے دین دی مدد اور نصرت کی تھی اور جس مرد نے سرزمین مدینہ تے رہ کے دین دی مدد اور نصرت کی تھی اسی دے بیٹے نے سرزمین کربلا تے آ کے دین دی مدد اور نصرت کی تھی اجے بھی کنا لوگوں توجہ نہیں کی تھی مکہ دی سرزمین تے دین دی مدد کرنے والے مرد نا ابو طالب ہے مدینے دی سرزمین تے دین دی مدد کرنے والے مرد نا علی ابن ابی طالب ہے اور سرزمین کربلا تے آ کے دین دی مدد کرنے والی ہستی دا نام حسین ابن علی بن ابی طالب ہے تکبیر اللہ اکبر زندہ باد حسینیت زندہ باد یزیدیت مردہ باد یزیدیت مردہ باد عظمت جناب زہرا بلند در صلوات محمد بنی قادری عظیم و جلیل عطا فرمائے مکے ابو طالب نے مدینے اسی دے بیٹے علی ابن ابی طالب نے کربلا دے وچ علی دے بیٹے حسین ابن علی نے چلا سمجھا لو بات ایک مستور نے سرزمین مکہ تے رہ کے دین دی مدد اور نصرت کی تھی جس مستور نے سرزمین مکہ تے رہ کے دین دی مدد اور نصرت کی تھی خوشاب والے اسی دی بیٹی نے سرزمین مدینہ تے آ کے دین دی مدد اور نصرت کی تھی اور جس مستور نے مدینہ دی سرزمین تے نبی دین دی مدد اور نصرت کی تھی اسی دی بیٹی نے سرزمین کربلا تے آ کے دین دی مدد اور نصرت کی تھی مکہ دی سرزمین تے دین دی مدد کرنے والی مستور دا نام خدیجہ الکبریٰ ہے مدینہ دی سرزمین تے دین دی مدد کرنے والی بی بی دا نام جناب فاطمہ زہرا ہے اور سرزمین کربلا تے دین دی مدد کرنے والی مستور دا نام
میرا دین کی مدد بہت مہربانی خدا اجر عظیم و جزیل عطا فرمائے. جناب ابو طالب نے اور بی بی خدیجہ الکبریٰ نے کوئی ایسی دین کی خدمت کی تھی. اور یاد رکھنا اتنے احسانات بی بی خدیجہ الکبریٰ نے اور جناب ابو طالب نے. میں ہر مجلس جناب ابو طالب کا تذکرہ کرنا تو میں گزارش کر دوں نا صاحبان ممبر نو بھی اور سنن والے نو بھی کہ یاد رکھے ایمان ابو طالب موضوع گفتگو نہیں ہے. اسی ممبر تے کھلو کے جناب ابو طالب دا ایمان لوگوں دستے رہنے کہ علی دا بابا ایمان دے کس منصب تے فائز آئی علی دا بابا ایمان رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے. قسم خدا دی کھلوتے بندے تک گیٹ تو باہر جنے لوگ کھڑے ہو آج میرا پیغام یاد کر کے بنی آئے علی دے پاک بابے دا فضائل اے نہیں جو سی ممبر تے کھلو کے ایمان ابو طالب ڈسکس کریے. خوشاب والو ایمان ابو طالب موضوع گفتگو نہیں ہے بلکہ احسان ابو طالب موضوع گفتگو ہے. عزیز زمانے میں دسیے جو علی دے بابے دے احسان کتنے ہیں. عزیز زمانے میں کیوں دسیے جو علی دے بابے دے ایمان ہے یا نہیں جڑا کلے ایمان دا بابا ہے لوگوں دے ایمان پہ تذکرے کرتے نہیں. احسان ابو طالب زمانے میں دسیے اور جناب خدیجہ الکبریٰ اتنے احسانات کہ مدینے آمن دے بعد بھی سرکار ختم مرتبہ کثرت نال بی بی خدیجہ الکبریٰ دا تذکرہ کرتے ہیں. اور اتنا تذکرہ خدیجہ الکبریٰ دا کیتا کہ بی بی ام عائشہ ایک دن مجبور ہو کے انہاں فرمایا کہ یا رسول اللہ اس مکے دی کڑیاں دا تذکرہ نہ کیتا کرو 10 کتاباں لکھا سکدا ہے. روایت دے ضمن دے وچ کہ بی بی عائشہ نے روایت کی بیان کی ہے کہ سنت والجماعت نے بھی یہ روایت لکھی ہے کہ بی بی عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ اس مکے دی کڑیاں دا تذکرہ کیوں اتنا کرتے ہو ہن بھول جاؤ مکے دی کڑیاں دا تذکرہ نہ کیتا کرو. بی بی عائشہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ دی کلی رحمت دے چہرے تے میں زندگی وچ پہلے بار اتنا جلال دیکھا. نبی غصے جا کے میں فرمایا خبردار خاموش ہو ایک لفظ بھی انہاں نہ بیان کرے میں اس خدیجہ کا تذکرہ چھوڑ دوں جب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے وہ میری تصدیق کر رہی تھی. جب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے خدیجہ میری تصدیق کر رہی تھی. پیدل میں اس خدیجہ کا تذکرہ چھوڑ دوں جب لوگ مجھ سے ایک ٹکا چھپا رہے تھے خدیجہ الکبریٰ دین پہ خرچ کر رہی تھی. میں اس خدیجہ کا احسان بھلا دے ماں ہر جزاء الاحسان الا الاحسان. تمام صاحبان کو یاد میں اپنے موضوع پہ آ گیا اور اتھائی کو کہتا بھی پیا ایک بات سنا بی بی سیدہ کونین دی کر کے میں مسائل شروع کر دینا. ہر جزاء الاحسان الا الاحسان خدیجہ الکبریٰ اور جناب ابو طالب کا احسان ایک ایسا احسان ہے اسلام میں اتنا احسان ہے محسن اسلام میں خدیجہ الکبریٰ اور جناب ابو طالب انہاں احسان ایک ایسا احسان ہے خوشاب والے ہو کہ جب تک اللہ دا دین باقی ہے خدیجہ دا احسان باقی ابو طالب دا احسان باقی. اللہ نے قرآن میں فرمایا ہر جزاء الاحسان الا الاحسان. احسان دا بدلہ سوائے احسان دے علاوہ نیکی دا بدلہ نیکی دے سوا اور کوئی نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے رات میں فیصلہ کر دیتا کہ اگر ابو طالب اور خدیجہ دا احسان ایسا احسان ہے اگر دین باقی قیامت تک تو انہاں دا احسان بھی قیامت تک باقی. اللہ نے ارادہ کیتا میں انہاں دا بدلہ چکاواں اور بدلہ بھی دل ایسا ہوئے جب تک احسان ہوئے اس وقت تک بدلہ بھی باقی ہوئے. یعنی ابو طالب پہ خدیجہ دی نیکی اور احسان بھی قیامت تک اللہ دا دتو یا بدلہ بھی قیامت تک. اللہ نے ابو طالب نو علی جیسا بیٹا عطا کیتا خدیجہ الکبریٰ نو اللہ نے بطول جیسی بیٹی عطا کیتی. علی جیسا بیٹا خدیجہ الکبریٰ نو بطول جیسی بیٹی اللہ نے عطا کیتی. نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت نعرہ حیدری عظمت محمد والے محمد بلندن دونوں عقد علی اور بطول اور عقد اللہ دی کائنات میں پہلا اور آخری عقد ہے جڑا عرش پہ بھی ہو جائے. میں پچھلے سال بھی قاسم قزوینی دا حوالہ دے گیا ہوں کتاب ہون بھی میرے کول موجود ہے میں روایت دکھا سکتا ہوں. پہلا عقد اللہ دی کائنات میں جڑا عرش پہ بھی ہو جائے. یہ آئے گل بڑی ہوئی نا جوڑے عرش پہ بڑھ دے کسی آتے نا جوڑے عرش پہ بڑھ دے قسم خدا دی غلط آتے ہیں. اگر جوڑے عرش پہ بڑھنے ہوں دے نا تو زمین تے طلاق نہ ہوئے نا بندے پریشان ہو گئے.
کوئی بات نہیں، فتوے تو نہ کرتا، ذمہ داریاں گفتگو پہ کرنا، اے بھائیاں گل پھیلائی ہائی جڑا پتہ لگا نا جو پہلا حق دے جڑا عرش تے بڑے ہو جائے، پہلا جوڑا ہے جڑا عرش تے بڑے ہے، انشاءاللہ سمجھا لواں، پہلا آخری جوڑے بڑھتے بھی عرش تے ہیں، نہیں پہلا تے آخری جوڑا علی و بطول دا ہے، جڑا عرش تے بھی نکاح ہو جائے، فرش تے بھی نکاح ہو جائے۔ جبریل آئے یا رسول اللہ، اللہ بھی آدھائی بطول دا عقد علی نال پڑھ دے۔ بڑے پڑھے لکھے آپ بیٹھے اور ساری گلاں بڑی سنی ہوئی ہیں، بطول دا عقد علی نال پڑھ دے، 480 درہم یا 500 درہم ساری گلاں سنی ہوئی ہیں تواڈیاں، حق مہر مقرر ہویا، علی ابن ابی طالب نے ادا کی آخری ادا تک۔ جناب سیدہ کونین شہری تھاؤں مسائب شروع کر دے وہاں، جناب سیدہ کونین دا ایک لقب محدثہ، محدثہ اس وقت آکھیا ویندا ہے جو نبی دی پاک بیٹی نے فرشتے نال کلام کیتی ہے۔ محدثہ آدھے بھی اس میں علامہ مجلسی نے بہار دے وچ محدثہ دی بڑی وضاحت کیتی ہے، یا کہ پڑھ لو محدثہ آدھے بھی اس میں جیڑی اللہ نال کلام کرے، فرشتے نال کلام کرے، اور جبریل آیا بی بی نے فرشتے نال کلام کیتی، اس کو محدثہ آدھے، اور کتھے کلام کیتی اتھائی اسے مقام پہ جب نبی نے حق مہر علی ابن ابی طالب نے حق مہر دیتا نا، تبھی بھی فرمایا یا رسول اللہ دنیا دی باقی خواتین دا حق مہر بھی اے دنیا دے زر و دینار درہم و دینار، اور بابا جان میں خاتون جنت دا حق مہر بھی اے دنیا دا زر دنیا دے درہم و دینار۔ چل بات سمجھا لواں، جب جناب سیدہ کونین نے گل کیتی ہے، جبریل نازل ہوئے، جبریل پر یا رسول اللہ، اللہ بھی آدھائی اج علی دا عقد بطول نال حق مہر دے وچ میں اللہ نے بطول نو اس زمین دی وارثہ بنا چھوڑے ہے، اس پوری زمین دی وارثہ بنا چھوڑے، کائنات دی وارثہ بنا چھوڑے ہے۔ بی بی فرمایا جبریل اے بھی ٹھیک ہے مگر میری عزت اس تو بھی بلند ہے، میری عظمت اس تو بھی بلند ہے۔ سیدہ کونین جلے جواب دیتا، خالق دی آواز آئی، میرا مصطفیٰ میں آج علی اور بطول دا عقد کیونکہ حق میں دے زمین دی وارثہ بھی سیدہ، میں جنت دی وارثہ بھی بطول نو بنا چھوڑے۔ جناب سیدہ کونین فرمایا بابا جان اے بھی ٹھیک ہے مگر نہیں میری عزت اور عظمت اور منزلت اس تو بھی بلند ہے۔ اس نے خالق فرمایا میرا مصطفیٰ بطول نواک آج او منگے تے میں اللہ عطا کرا، آج بطول جو منگے میں اللہ عطا کرتا ہاں۔ این دست دعا حسنین دی پاک اممہ نے بلند کیتے اور خالق لم یزل دی بارگاہ دے وچ بی بی نے فرمایا اللہ آج میرا عقد علی ابن ابی طالب نال حق مہر دے وچ میں ہور کچھ نہ منگدی، میں نے اپنے گناہگار مومنین دی شفاعت دا حق ادا کر دے، اپنے گناہگار مومنین دی شفاعت دا حق میں سیدہ کونین نو عطا کر دے تاکہ میں بروز قیامت اپنے حسین دے رون والے دی شفاعت کروں، جڑے دنیا تے رہ کے میرے مظلوم پتر نو روسے میں انہاں دی شفاعت کروں۔ سیدہ کونین او ہستی ہیں کائنات وچ خوشاب والے جنہاں دی بابا کھڑے ہو کے تعظیم کردے ہیں، پہلی اور آخری بیٹی اللہ دی کائنات ہے جنہاں دی تعظیم بابا کھڑے ہو کے کردے ہیں، اور ذمہ داری نال گل پہ کرتا ہاں، بیٹی سمجھ کے نہیں، یہ واجب ہے نبی تے بطول دی تعظیم کرنا، جنہاں دی تعظیم اپنا بابا کھڑے ہو کے کردے ہیں، اسے بابے دے صحابیاں دے سامنے کھڑی ہوئی چار گھنٹے مرحبا بڑے دردہ لے ازادار میں بیتا پہ ہم ہر ازادار انتظار بھائی جو کس لئے زہرمت دیماد دکھ شروع کریں دے ذاکر امام حسین دا مرحبا سیدہ توڑی مکان قبول فرماوے میرے بھائی دے تمام بھی رسول دی قبول فرماوے 4 گھنٹے کھلوتی رہی کہ مسلمان انج نہیں آکھا پچھو زہراتوں متا تھک پئی ہوں بڑا کلالی خطبہ فتح کے پڑھو پتہ لگے
ساڑھے 3 گھنٹے دا خطبہ ہے، 3.5 گھنٹے جڑا حسنین دی پاک اماں نے خطبہ بیان کیتا ہے، اللہ دی توحید بیان کیتی نے، نانے دی بابے دی نبوت بیان کیتی نے، علی دی ولایت بیان کیتی نے، اور کافی سارے امور تے بحث کیتی نے۔ 21 امور قاسم قزوینی نے لکھے، جڑے بی بی نے 21 امور تے بحث کیتی ہے، 21 امور تے بحث کیتی ہے بی بی نے ایک خطبہ فلک دے وچ۔ خوشاب والے ہو کیوں سکتی ہے میں کہ روندے بیٹھے حسنین دی پاک اماں نو، ایک پورے خطبے میں ایک 70 ایسی ہے، ایک جملہ ایسا ہے جیڑا سارے قبر وچ بھی روتی۔ زینب دی سچی ماں انہاں لال مال پاسے ویکھ کے آدے کھڑے من منجو میں بطول سچی ہے، او من منجو میں جھوٹ کرا نہیں بولیا، او من منجو میری صداقت دیا گواہیاں قرآن دی دیا نا، او من منجو کہ رسول دی سچی مرحبا بڑی مکان قبول فرماوے انجے حق بڑھتا ہی 4 گھنٹے دے بعد ماتمیوں بی بی نے جد ناکھے نے نبی دی وراثت کائی نہیں ہوندی 40 آیتہ قرآن دی رسول دی دھی پڑھی ہے۔ بی بی فرمایا من منجو میں محمد دی سچی تھی ہاں، بس مجھے نبیاں ماتمی کوئی ایسے حال اچ ولی ہے نہ دھی رسول دی دربار جو، کوئی ایسے حال اچ ولی ہے رسول دی دھی دربار جو، جدہ گھارے چاہنے پہ فرمایا نے فضا میرا مسلح عبادت بچھا، میں اللہ دی نماز پڑھ لئی مسلح عبادت بیٹھیں تے کنڈ مگر والیا دھی آئے گا، جدہ بی بی دی پہیے نے دگات پہ فرمینے ضعیفہ اور کون ہے میری ماں دے مسلح عبادت پہ بار والی ہے، تن نہیں پتا میری ماں دی مسجد اتھے کیوں بیٹھی ہے۔ بی بی فرمایا زینب بچڑا میں پہچان میں تیری ماں زہرا اور خوشاب والے تجھا تھوڑا رکنے والی دی آلیہ دھی دے ویڑ بلند پر میں نے ماں دربار گئے ایسار دیوال سیاہر وہ کھیڑا محول نکھرے نوار سفید ہو گئے۔ بی بی فرمایا زینب بچڑا میں چھٹرایا نے میں بھول بجا، بی بی فرمایا میں خالی بلایا نے ارمان بھائی میں جڑا محول ویکھا یا نا اس محول تو پاک ہو گیا ہے، نہ میرا شبیر بچ جائے نہ تیری چادر بچ دیئے، اور میرے لگ جائے میرے غریب بھی کو مرحبا مرحبا سارا جائیے بڑی دکان قبول کر بڑے دکتر باقی بات مقیدہ بیاں 2 یا 3 منٹ کے بعد میں میری شروع پیا کرتا ہاں۔ زخمی تب پہلے بھی آئی تھی رسول دی، اتنی زخمی آئی میں ایک عالم دین دے منہ جو لفظ سنے انہاں پڑھے میں کم المقدسہ دے عالم دین روایت کر دیں کہ کم المقدسہ دے مجلس جمادی و ثانی دا مہینہ ہے تے سیدہ کونین دے مسائب ایک عالم دین نے پڑھے، انہاں فرمایا مجلس مک گئی، لنگر تقسیم ہویا، لوگ لنگر تناول کر کے بھی چلے گئے، مگر ایک بندہ کونے چ بیٹھ کے بے تحاشا پیا روندا ہے۔ انتظامیہ کافی رہے تے انتظار کیتا ہے ہو سکتا ہے گھر کر مجھے بڑی دکھی جئی ستر مصائب دی جے سمجھ آ گئی تے خوشاب والے شاید گپڑن دی لوڑ ہی نہ پوے۔ او عالم دین پہ فرمیندے ہیں کہ انتظامیہ کافی رہے انتظار دے بعد نہ جدا انہاں دکھے جو بندہ نہیں اٹھیندا او دے کول جمع ہو گئے، انہاں پوچھے کیڑا درد بطول دا تنی اتنا پیا رویندا ہے جو تو اٹھ نہ پیا سکدا، سفید پوش دی انسان ہے یاد پیش دے اعتبار نال میں ڈاکٹر ہاں میں طبیب ہاں، آدھے میرا تجربہ ہے اگر بندے دے بدن دی کوئی ہڈی ٹوٹ ونجے نا ہڈی تے اس ہڈی نو حرکت دتی جائے تے بندے نو صرف تکلیف ہوندی ہے، اس ہڈی دی تکلیف ہوندی ہے۔ اگر اللہ نہ کرے کہ بندے دی کوئی پسلی ٹوٹ ونجے نا تے آدھے ون پسلی ہلے نا تے بندہ ساہ نہیں لے سکدا، اور بندے نے ساہ بڑے اوکھے آدھے بڑی تکلیف ہوندی ہے، آدھے میں نے لوگا تو کیا کرا پڑا نالے پڑے بطول دیا پاک پسلیاں ٹوٹ گیا ہے، آدھے رکھ گئی واسطے بھی اللہ جانے 95 دی کیویں زندہ رہی ہے ماں حسین دیا، اور اللہ جانے بطول ساہ کیویں لیندی رہی۔ موقعی مجلس ماتم دار شبیر دا میں بیڑ شروع کیا کرنا 90 یا 95 دن زندہ رہے مسلمانہ ایک بھی سکھ دسانی ہے، ادھا مسلمان آیا نا بطول سے دروازے تے اشتہار دی صاحب کی انہوں نے سوگنامہ آل محمد پھر حوالہ دے کے جا رہا انہوں نے لکھے جدہ مسلمان آئے نا بطول دے دروازے تے اندر زہرا ہے باہر مدینے دے مسلمان آئے، بی بی فرمایا میں پہچانوں میں فاطمہ سن سو جواب جڑا مسلمان دیتا ہے، ایک بندہ قوات کے پیادے پھر کیا ہویا جو تو فاطمہ
گل تو یہ آئی کہ نہ سمجھے کہ نہ نہیں سمجھا بی بی فرمایا میں فاطمہ مسلمان آدھے کھڑے پھر کیا ہو رہا جو تو فاطمہ ہے اب خوشیاب والے وعدے کھڑے علی نبائل پھیر نہیں تو ساندہ راہ بسائے ناس میں اندے آدھے کھڑے حیا کرو اے او دروازہ ہے جتھے ملائک رکویں دینا اے او دروازہ ہے جتھے نبی رکویں دینا او ماتمیوں جدے ندھتے نہ بطول دروازہ نہیں چھڑیں دی علی باہر نہیں آدھے انہا دروازے نو آگ لامنی شروع کیتی ہے جلدی ہوئے دروازے نو ایک ظالم مگہ بتا ہے اس پیر دی ٹھوکر ماری ہے دیوار تے دروازے دے درمیان آ گئی ہے زینب دی زخمی لا بی بی فرمایا فضا جلدی آ میں سہارا دے میرا موشن مارا گیا ہے اور فضا جلدی آ میری پسلیاں ٹوٹ گئی مرحبا خدا رضا پر میری نظر عطا فرمائے فاطمیوں فضا کے احمد نے اٹھایا ہے بڑی دکھی دی یہ 70 مصائب دی فضا کے احمد نے اٹھایا اٹھیتے ویلے نبی دی دھی پوچھیا ہے فضا میرے شوہر علی کے تھے اشارہ پہ کرتا بڑی کرتا علی 70 ہے میرے شوہر علی کے تھے فضا وہ پاسے اشارہ کیتے جے پاسے علی دے گالے مسلمان رسی پائی کھڑے آئے اور جدا علی دے گالے بطول رسی بٹھی ہے نا وہ چلے اپنا درد بھول گیا موچے اندر قتل بھول گیا اشتہار دی صاحب نے لکھا ہے جائیے جو جھیک دیر پاری آتا ہے آتے بطول علی دی عبائے جہاں پا جائے کہ دی درد علی 70 شلوں میں پڑھ لوا تے ادھادار سوڑ لے اور بطول اپنے دیر شکین دے آئے مسلمان اپنے دیر شکین دے آئے ایک کمینہ کا بتا جے زینب دی ماں دے سجے ہاتھ پہ تازیانہ مارا ہے اور بطول کھپے ہاتھ نالا ماں پکڑی ہے تو کمینہ بتا ہے اس تازیانہ مارا ہے اور جیرے زینب دی ماں دے کھپے ہاتھ پہ لگا ہے جھوٹ بولا سیدہ معاف نہ کرے ہر بندے تے واجب اعتراض یاد ہائے کر کے حکار دے وے جدائی نہ بیٹھے نہ بطول عبا نہیں چھنے دی ایک کمینہ کا بجائے اور زینب دی ماں دے منہ تے ہی وجہ گستاخی دیتی ہے اور بطول زمین تے جھڑ پئی ہے آدھی بابا یاد ایک تیرے بات تماچے نبی چلے مسجد نبوی نے دروازے تے بٹھا کہ حضرت مولا بیٹھ کے بے تحاشا ماتم کرنے لگ گیا لوگ جب ہو گئے انہیں کہ مولا اتنا کیوں پہ رونے ہو بہتر میں نروں تو کیا کرا آج میں اس بندے کو بٹھا ہے اور کیا ساڑھے سامنے ساڑھی ماں کو تماچا مارے آئی ہے اور میری ماں یادی آئی میں محمد دی سچی تھی خدا پر اجر قدرے بھی پتا فرماوے 90 یا 95 دن زندہ رہے مسلمانہ ہچ بھی سکھ دسا نہیں کافی ساریاں گلہ چھوڑ دیا بس وین شروع کیا کرتا ماتوں شہادتی رات ہے نا میں چاہنا 2 وین ضرور کا جاما 90 یا 95 کنا 75 دن بھی لکھا ہے کنا لکھا ہے 13 جمادی الاول نبی دی دی شہادت ہے انہوں نے مطابق 75 دن جنہ لکھا ہے 3 جمادی ثانی انہوں نے مطابق 95 دن زندہ رہن تے مسلمانہ ایک بھی سکھ دسا نہیں لکھا ایک دن علی نے کہا فرمینے یا علی میں سنی ہے مدینے دے لوگ تو ان سلام نہیں کریں دے کیڑا مظلوم ہے علی زمانے وچ میں سنی ہے لوگ تو ان سلام نہیں کریں دے علی دی اکھا بس پہ اتنا رونے کہ داڑھی ہنوہ نال تار ہو گئی کہ پہ فرمینے بطول سلام نہ کریں نا مرمان کوئی نہیں جل اس تو بھی بات گئی ہے میں سلام کریں نا کہ لوگ میں جواب نہیں بات مکی مجلس مرتی میں ساری اندرنا چھوڑتا کیا پتران بھیجیا نے نانے دی قبر پہ بنجو دعا منگا نانا سڑی ماں ڈاکی بیمار سب یہ جگہ بڑی سنی ہوئیاں بی بی فضا نے فرمایا ہے میں فضا میں اپنے حجرے وچ پئی رہنے ہاں جدہ تک تصویری آواز آندی رہے انجے سمجھے زہرا زندگی تصویری آواز رک بنجے سمجھے زینب دی ماں دنیا میں دکھا کے کام والا بٹو مرحبا رسول دی بھی کو نظر عظیم عطا فرما
جب میرے پتر کھارے چاہیں پہلے کھانا دیویں وقت حضرے سے بھیجی دوئے پتر بطول دے نانے دی قبر پہ آئیں نانے دسے نے گھر پر ونجو ماں مر گئی حسن تے حسین دوڑ دے کھارے چاہیں بین شروع کیا کرنا فضا کھانا پیش کرتا ہے حسین فرمایا اماں میں پہچان میں حسین جنہ دیا ماں حجرے وچ مر بندے نال کھانے چنگے نہیں لگتے علی دی اولاد دا گریہ بلند ہوئے ساری گلہ چھوڑ دینا علی دی اولاد دا گریہ بلند ہو جائے قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون فضا اٹھا آئیں جتھے علی موجود آئیں یا علی جلدی آؤ زینب دی ماں دنیا تو ٹر دیں گے علی ایڈا بڑا مظلوم یہ زمانے وچ آؤ کن دساں علی کیڑا مظلوم تے بے بس سے آج بھی اسی سلام کریں گے السلام علیکہ یا اول المظلوم او زمانے دا ایڈا بڑا مظلوم ساڈا سلام ہو بھی آؤ کن علی دی مظلومیت دساں کیڑا مظلوم ہے علی بیڑے وچ آئیں علی دی اولاد دا گریہ بلند آئی بیڑے دے وچکار کھڑ کے نا علی ہاتھ چا بننے تے پتر میریاں دھیاں میرے پترو جتنا مرضی آوے رو آخر توڑی ماں جو آئی مگر میں علی ایک منت کرے نا اچھا نروائے میں کیوں آدھی یا علی میری موت لکانے میرا اعلان نہ کرا میں میرا جنازہ ادھرا تیرے چامیں میری قبر کا نشان بھی مٹھا مرحبا دارا جائیں توڑی مکان قبول فرمانے یہ حق بڑھتا ہی رومن دا میں کیوں آدھی آئی حسنین دا بابا میں تھاک پھیاں تے میرا رات کو میاں تو جوان میں میرے پاک جنازے ویٹ سارے سلمان جائے بلوا میں رون دی آئی تے آدھے آئے میرا زخمی میاں تینا غاصبتوں تے میرا مولا ٹھیر چھپا میں گل اگلی روئن دیئے نبی دی تھی دی وسیعت علی ود کہیں ملے اور میری کپال اتے میری دھیاں کو گھنیاں آدھی آیا علی میری دھیاں بغیر نہیں نبھی یا علی میری پترہ بغیر نہیں مرحبا یہ حق بڑھتا ہے سارے لوگ مقام میں بیٹھ میں مجھتے مقدی پہیے مجلت ماتم دال شبیر میں امتیاں سیدت معافی مانگ کے سادہ دیدہ میں غسل نہیں پڑھ سکتا مگر ایک جملہ ضرور پڑھسا علی معصوم ہے معصوم غسل معصوم دے جائے اپنی بیوی نو غسل شوہر دے چلے جائے فقہ دا مسئلہ ہے علی بطول غسل پہ دے آئے خوشا بالیو غسل دے دی جاتے علی ماتم کریں دے پردے تمہارا ابن عباس آدم یا علی چھال چھال رو سارے مندر مرحبا کمانیاں مانے یا کے رسولہ پیاروں میں یا علی سارے مندر کریں دے آئے اچھا درو سان تسلیہ دے دے آئے اچھا درو اور کیڑی غربت دکھی دے جو اچھے وین پہ کریں دے علی فرمینے نے ابن عباس رونا تھا کیا کرا میری غربت یاد مک گئی کہ تو پچانوے نیلو کہتی رہی ہے مسلمان پاسا زخمی کر چھوڑا ہے پچانوے نیلو کہتی رہی ہے مسلمان ہاتھ زخمی مرحبا مرحبا کلا کے ماتم دار بھائی تھوڑا دی آواز دیوائے تھوڑا جا ساتھ دیوائے میں دو وین کر دوا خوشا بالیو وطنی دا گریہ مزید بلند ہو جائے ابن عباس آدم یا علی چھال چھال رو وہ اتنا اچھا کیوں رو دیو علی فرمینے نے ابن عباس نہ رونا تا کیا کرا میری غربتی ہاتھ مک گئی ہے جب بطول میری شادی ہوئی آئی ہے بطول دا بابا میرا ہاتھ پکڑ کے میں نے بکھرا گھر گیا ہے نبی میرے گلج بڑی چھپایا ہے فرمایا نے یا علی یاد رکھے شریفان پترا نال دھیا ڈھیر دیا
بیان فرمایا تھوڑا کریا دسیندا یقیناً شاہ صاحب دے درجات بلند ہیں آخری ادادات تک ایت کو جانا غسل مکمل ہو جا کفن مل گیا جنازہ تیار ہو جا علی فرمینے میری دھیاں میرے پتروں آماد آخری منہ ویکھو خوشاب والو ہر کوئی آیا ہے او نہیں آیا جڑا کربلا دا غریبا جے زمین تے لکیرا بیٹھا مریندا ہے ایک کاٹھے کئی ویر جاری ہے علی فرمینے حسین تے مان نہیں ملنا آدر بابا کتھوں دا انصاف ہے او مریم عیسیٰ نو کفن چ سدیا آئی ہے او میری ماں فخر مریم ہے او میں فخر عیسیٰ ہاں او خوشاب والیو او کوئی غریب اتنا پیارا ہے خودو حسین دے لفظ مکر انت و حنت و مدد یلائے او بطول دے کفن دے بند کھل گئے او دونے ہاتھ لگا کے آجیے آئے میرا غریب بچنا آئے میرا امت دا مہمان مجلس کے دماغ اپنی بارگاہ سے